اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، اس میں لوگ دور دور سے آئے، اس کو نہیں ہونے دیا گیا، اس کو روک دیا گیا، اور اب آج ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ کچھ اپوزیشن رہنما جو ہیں وہ کاشف عباسی صاحب کے گھر پہ گئے تھے، تو مجھے یاد آیا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کچھ صحافیوں پر حملے ہوئے اور کچھ صحافی جو ہیں ان پر مقدمات درج ہوئے، تو میں شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے کر میں سب کے گھر گیا، اور جن کے گھر گیا ان میں سے شاید یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے۔ تو یہ میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کہ ہم عمران خان کے دور میں بھی یہ کہتے تھے کہ صحافت پر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے، آئین پاکستان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہم آج بھی یہی کہتے ہیں، جو ہمارا موقف اس وقت تھا 2019 میں، 2020 میں، 2021 میں، ہمارا موقف آج بھی وہی ہے 2025 میں۔ اچھی بات ہے کہ اب آپ کا موقف بھی بدل گیا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اور اس لیے ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کا موقف بدلا ہے، ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ کوئی پہلی دفعہ اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہوئی جس میں کہ سیاسی جماعتوں اور وکلا اور میڈیا کے علاوہ سول سوسائٹی کو بھی بلایا گیا ہے۔ ایسی بہت سی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو چکی ہیں۔ میں بہت زیادہ ماضی میں نہیں جاؤں گا، ماضی قریب میں مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جو بہت سے زوما تشریف فرما ہے، ان میں سے کئی زوما 2016 میں جو بی این پی کی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی اس میں موجود تھے، پھر 2019 میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جے یو آئی کی، اس میں بھی موجود تھے۔ اس کے بعد یہاں پر اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک اور آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کا وجود آیا، مارج وجود میں آئی پی ڈی ایم۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو کسی بھی حکومت نے جو 2016 میں تھی یا 2019 میں تھی، اس نے اس ایکٹیویٹی کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو کہ انڈور ایکٹیویٹی ہے۔ لیکن یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ چند ماہ پہلے بھی کوشش کی گئی تھی، اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی، اس میں لوگ دور دور سے آئے، اس کو نہیں ہونے دیا گیا، اس کو روک دیا گیا، اور اب آج ایک دفعہ پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2021 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے لطیف آفریدی صاحب، تو انہوں نے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، تو اس میں انہوں نے وکلا اور سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندوں کو بھی بلایا۔ تو ان دنوں میں مجھ پر پابندی تھی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو میں نے وہاں پر ظاہری بات ہے یہی کہا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سینسرشپ نہیں ہے، تو میں سینسرشپ کی چلتی پھرتی تصویر ہوں، تو اس پر بہت لوگ ناراض ہوئے تھے۔ تو آج اس وقت تو صرف میں ایک آدمی تھا، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے 6-7 جو صحافی ہیں، 6-7 اینکرز جن کا تعلق مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ ہے وہ آف ایئر ہیں۔ اس وقت تو شاید میرے لیے بہت سے لوگ بولتے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی نہیں بولتا۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ اپوزیشن رہنما جو ہیں وہ کاشف عباسی صاحب کے گھر پہ گئے تھے، تو مجھے یاد آیا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور کچھ صحافیوں پر حملے ہوئے اور کچھ صحافی جو ہیں ان پر مقدمات درج ہوئے، تو میں شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے کر میں سب کے گھر گیا، اور جن کے گھر گیا ان میں سے شاید یہاں پر بھی کچھ موجود ہوں گے۔ تو یہ میں آپ کو یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کہ ہم عمران خان کے دور میں بھی یہ کہتے تھے کہ صحافت پر پابندیاں نہیں لگنی چاہیے، آئین پاکستان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہم آج بھی یہی کہتے ہیں، حالات نہیں بدلے، ہمارا موقف بھی نہیں بدلا۔ آپ بھی اس وقت یہی کہہ رہے تھے، آپ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا، میرا بھائی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر، اس نے کہا جی کہ دیکھیں عمران خان کے دور میں بھی آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی لیکن اس نے نہیں روکی۔ بات آپ کی درست ہے، انہوں نے نہیں روکی،
لیکن ان کے دور میں بھی میڈیا پر پابندیاں لگتی تھیں، پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کیا جاتا تھا، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ جو ہمارا موقف اس وقت تھا 2019 میں، 2020 میں، 2021 میں، ہمارا موقف آج بھی وہی ہے 2025 میں۔ اچھی بات ہے کہ اب آپ کا موقف بھی بدل گیا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اور اس لیے ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کا موقف بدلا ہے۔ ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ کے دور میں صحافیوں پر پابندیاں لگتی تھی، آپ خاموش رہتے تھے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو وکٹمائز کیا جاتا تھا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی تھیں، آپ خاموش رہتے تھے۔ اب آپ بول رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور جو جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی قائد اعظم کی، یہ بات سب سے اہم ہے۔ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ صرف ایک وکیل نہیں تھے، بہت سے لوگ نہیں جانتے، باقاعدہ اس پر ایک نہیں دو کتابیں موجود ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے جج۔ وہ جج بھی رہے، انہوں نے بطور جج بھی کام کیا، اور جو بطور جج ان کے فیصلے ہیں وہ اویلیبل ہیں، کتابی صورت میں موجود ہیں۔ تو وہ وکیل بھی تھے، جج بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اور بطور پارلیمنٹرین ان کی جو تقریریں ہیں لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈیا میں، ان تقریروں پر مشتمل ایک کتاب بھی موجود ہے، جناح ایز اے پارلیمنٹرین۔ جتنی بھی باتیں ابھی محمود خان نجف زئی صاحب نے اور جاوید ہاشمی صاحب نے کی ہیں، یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط؟ ظاہری بات ہے حکومت کہے گی غلط باتیں ہیں، تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ دو کتابیں نکال لیں آپ، قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے جج، قائد اعظم محمد علی جناح ایز اے پارلیمنٹرین، دونوں کتابیں سامنے رکھیں، اور پھر یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور آپ فیصلہ کر لیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پارلیمنٹ میں رولٹ ایکٹ کی جب مخالفت کی تو انہوں نے کہا تھا کہ بغیر ٹرائل اور بغیر مقدمے کے کسی بھی شخص کو ایک منٹ کے لیے بھی گرفتار کرنا یا جیل میں رکھنا جو ہے وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اٹ از دی وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن، اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایک منٹ کے لیے بھی آپ کسی ایسے شخص کو جیل میں نہیں رکھ سکتے، پولیس کی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے جس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے یا اس کا ٹرائل نہیں ہو رہا۔ جوڈیشل ٹرائل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ہماری عدالتیں ہیں ان کے پاس ایسے کئی مقدمات ہیں کہ جس میں جو ملزم ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اس کے خلاف مقدمہ ہی نہیں ہے، یا اس کو لاپتہ کیا ہوا ہے۔ بندہ گرفتار پہلے ہوتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ بعد میں قائم ہوتا ہے۔ تو وہی قائد اعظم جو ہے انہوں نے جو پریس ایکٹ آف انڈیا تھا اس کے خلاف بھی تقریر کی، نہ صرف یہ کیا بلکہ 124A سیڈیشن، بغاوت، اس کے تحت کچھ صحافی ہیں ان پر مقدمات درج کیے انگریز سرکار نے، وہ ان کے وکیل بن گئے اور ان کی وکالت کی۔ اب وہی جو 124A ہے اس کے تحت آج کے پاکستان میں بھی ابھی تک مقدمے درج ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہاشمی صاحب نے قائد اعظم کی بات کی، تو جو کچھ بھی ہم آج یہاں پہ گزارشات کر رہے ہیں یا جو بات میں کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریروں میں پڑھی ہیں، ان کے بیانات میں سنی ہیں، اور ان کی سٹرگل سے ہم نے سیکھا ہے۔ کوئی بھی بات جو ہے وہ 1973 کے آئین کے خلاف نہیں ہے۔ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ تو جب 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے پیکا قانون منظور کیا اور کہا جی کہ ہم فیک نیوز کے خلاف ایک قانون لا رہے ہیں، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ فیک نیوز کے خلاف نہیں ہیں، آپ دراصل میڈیا کی آواز دبانا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری بات نہیں سنی گئی، اور پھر بعد میں وہ قانون پیکا 2016 مسلم لیگ نون کے ورکرز کے خلاف استعمال ہوا، اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر مسلم لیگ نون اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ پھر 2021 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو پارلیمنٹ سے وہ قانون منظور نہیں ہو سکا،
یا اس میں ترمیم نہیں ہو سکی. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیکا امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 جو ہے اس کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انفورس کیا گیا. ہم نے اس کی مخالفت کی, عدالت میں گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کے خلاف سٹے لیا. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے یاد دلا رہا ہوں, کچھ لوگوں کو بری بھی لگ رہی ہوں گی. ہمارا موقف نہیں بدلا. 2016 میں بھی پیکا کے خلاف تھے, 2021 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اسد کیسر صاحب, ہم اس وقت بھی خلاف تھے. آپ سپیکر قومی اسمبلی تھے, ہم پریس گیلری سے واک آؤٹ کرتے تھے. کوئی ہمارے پاس نہیں آتا تھا کہ یار وہ آپ نے واک آؤٹ کیوں کیا ہے, آئے آپ واپس آ جائیں. کوئی نہیں آتا تھا ہمارے پاس. اب جب 2025 میں اس حکومت نے, شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اسی پیکا قانون کو مزید سخت کر کے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا اور کوئی اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرائی, تو ہم نے ان کو یاد دلایا کہ جناب وزیر اعظم صاحب, جب 2021 میں عمران خان کی حکومت نے یہ قانون جو ہے اس کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا تو ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا, ہم نے کیمپ لگایا. آپ وہاں پر آئے, بلاول صاحب آپ کے ساتھ تھے, مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ تھے. آپ جوتے اتار کے ہمارے ساتھ اس پروٹیسٹ میں بیٹھ گئے زمین پر, اور آپ نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اب آپ وہی جو پیکا قانون ہے اس کو مزید سخت کر کے پارلیمنٹ میں بغیر ڈیبیٹ کے اس کو آپ انفورس کر رہے ہیں, تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. کسی نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا. تو اس لیے آج اگر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان کا تحفظ ہونا چاہیے, تو ہم آپ کے اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو پیکا ایکٹ 2025 ہے یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے, یہ آئین کے خلاف ہے. اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ جو اس وقت پاکستان میں فریڈم آف پریس, آزادی اظہار پر جو پابندیوں کی صورتحال ہے وہ کتنی خراب ہے, حکومت نہیں مانتی. تو آج کل حکومت یہ کہتی ہے جی کہ یہ جو امریکہ والے جو کہتے ہیں وہ بہت صحیح کہتے ہیں, یہ جو برطانیہ والے کہتے ہیں وہ بہت صحیح کہتے ہیں, جو یورپ والے کہتے ہیں وہ بہت صحیح کہتے ہیں. تو پیرس میں, فرانس کا دارالحکومت پیرس ہے, وہاں پر ایک تنظیم ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈر, وہ ہر سال ایک ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس جاری کرتے ہیں. اور وہ جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں رینکنگ ہوتی ہے پریس فریڈم کی. تو پچھلے سال 2024 میں ان کی رینکنگ آئی تو پاکستان کا نمبر تھا 152, 152. ابھی 2025 میں جو ان کی رینکنگ آئی ہے تو پاکستان 6 پوائنٹ گرا ہے, 158 نمبر پہ چلا گیا. یہ بہت ریئر ہوتا ہے, یہ جو فلکچویشن ہوتی ہے نا پریس فریڈم انڈیکس میں, 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ زیادہ سے زیادہ 3 پوائنٹ ہو جاتی ہے. پاکستان اکٹھا 6 پوائنٹ نیچے گیا ہے. اور اس کے ریپرکشنز بھی ہیں. یورپی یونین جو ہے اس نے جو آپ کو جی ایس پی پلس سٹیٹس کے لیے جو آپ کو کچھ انہوں نے فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, آپ پر انہوں نے امپورٹ ڈیوٹی جو ہے وہ کم کی ہوئی ہے, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے پریس فریڈم کا تحفظ کرنا ہے. تو یہ جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 6 درجے نیچے گرا ہے, یہ دراصل پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے یہ اس کو خطرہ پیدا ہوا ہے. اور صورتحال یہ ہے, یہاں پہ بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے اور سندھ کے دوست بھی موجود ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ آپ ٹی وی کی اسکرین پہ نہیں دیکھ سکتے, آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. اگر میں رپورٹ کروں گا, یہاں پہ جو بہت سے رپورٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ رپورٹ بھی کریں گے تو وہ نشر نہیں ہوگی. تو یہ پریس فریڈم کا حال ہے. تو میں صرف یہ یاد دلاؤں گا کہ یہ صرف 2021 یا 22 میں جو وعدے کیے تھے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ, صرف وہ وعدے پورے نہیں کرنے بلکہ اس سے بھی بہت پہلے وعدے ہوئے تھے. 2010 میں گوادر میں وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں نے ایک اجتماع منعقد کیا تھا جس میں NFC ایوارڈ جو ابھی تک چل رہا ہے اس پر اتفاق رائے ہوا. تو ہم بھی گوادر گئے. اس وقت شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے,
اور رئیسانی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بلوچستان تھے اور بھی تمام صوبوں کے چیف منسٹر وہاں پر موجود تھے. سب نے بیک وقت کیمرہ آن تھا, مائک میرے ہاتھ میں تھا, وزیر اعظم اور چاروں چیف منسٹرز نے یہ وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے, بلکہ اس وقت اقتدار میں تھے, تو انہوں نے کہا ہم اگلے کچھ عرصے میں جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے. تو وہ 2010 تھا, اب 2025 ہے, وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کی جو صورتحال ہے اور جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, بہت سے معاملات میں ہو رہی ہے, لیکن یہ جو اللیگل ڈیٹینشنز ہیں, انفورس ڈسپیرنسز ہیں, یہ تو ڈائریکٹلی آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے. اور اس میں ہمارے جو بہت سے صحافی ہیں, دوست ہیں, کولیگز ہیں, وہ اٹھائے جاتے ہیں. جب اٹھائے جاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں, جب وہ واپس آتے ہیں تو پھر ان کو زبان کو تالا لگ جاتا ہے. تو یہ ایک آزادی صحافت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. اور اس کے علاوہ جو غیرت کے نام پر قتل ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے آئین کی. ان معاملات پر آپ کو یہاں پر قراردادیں منظور کرنی چاہیے.